فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ الہی اس ڈاکومنٹری سیریز کی اس نئی قسط کے ساتھ ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حج کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، اور چونکہ ہمارا یہ حج تمتع ہے، اس میں پہلا جو مرحلہ تھا وہ عمرے کی ادائیگی کے بعد مکمل ہو گیا تھا، اور اب یہاں مکہ معظمہ سے میں نے احرام باندھا ہے حج کی نیت کر کے، اور تلبیہ پڑھی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی وحدانیت اور اس بات کا اعلان کر دینا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد حالت احرام کے اندر اب میں آ گیا ہوں، اور حالت احرام جس طریقے سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری وہ جائز جو چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، کہ خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، اور اسی طریقے سے بال کاٹنا، اور اسی طریقے سے جو جائز نفسانی خواہشات ہیں وہ بھی اس کے اندر حرام ہو جاتی ہیں، میاں اور بیوی کا تعلق اس کے اندر حرام ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نکاح جو ایک مقدس عمل ہے، اس کی طرف سوچنا، اس کی طرف کسی کو پیغام دینا، یا کسی نامحرم کو اس حوالے سے دیکھ کر سوچنا، یہ بھی اس احرام کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سفر میں انشاءاللہ آسانی پیدا فرمائے۔ یہاں سے اب ہم جدہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ کلچر کے ساتھ ہمارا یہ پورا جو سفر ہے ان کے تھرو ہو رہا ہے، تو وہ ہمیں اب جدہ لے کے جائیں گے، اور جدہ سے پھر ہم آگے اپنی منازل طے کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ تو آپ ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے میرا سفر کس طریقے کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ تلبیہ جو ہے اس کی ایک اپنی بہت بڑی اہمیت جو ہے اس پورے حج کے سفر کے دوران ہوتی ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم اور اس کے ساتھ میں اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں مفتی عبدالوہاب صاحب سے۔ اچھا، لبیک تلبیہ کے جو پس منظر ہیں جو احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ دو پس منظر ہیں۔ ایک تو جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ بھئی وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل پر لبیک کہا، اور وہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں اور میں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک فلسفہ تو یہ ہے، اور دوسرا قرآن پاک کی جو آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کی تعمیر کریں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو پکاریں، تو انہوں نے جب لوگوں کو پکارا تو اب ہم ان کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ تو یہ سارے حجاج کرام جو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ آپ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں پکارا کہ ہم اس گھر کی حاضری دیں، اس گھر کا طواف کریں، تو ہم حاضر ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں لبیک لا شریک لک لبیک، کہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں، تمام کی تمام نعمتیں وہ آپ کے لیے ہیں، اور پھر لبیک اللہم لبیک، تو اس لیے کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ تلبیہ کا پس منظر ہے۔ اور یہاں جدہ میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ یہاں بہت سارے جرنلسٹ موجود ہیں، صحافی حضرات موجود ہیں کہ جو دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ہیں، اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ کلچر جو ہے اس کے سب مہمان ہیں۔ تو یہ تمام حضرات جو ہیں وہ انشاءاللہ حج کے مختلف پہلوؤں کی کوریج کریں گے، اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر حج کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اجاگر کریں گے۔ الحمدللہ مکہ مکرمہ سے جو سفر شروع کیا تھا حج کا، وہ اب ایک اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور یہاں عرفات کے میدان میں اب میں موجود ہوں، اور بہت سارے حجاج یہاں پر تشریف لانا شروع ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سفر میں آسانی کے لیے دعا کی تاکید کی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ حج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو تاکید کی کہ اپنے لیے مشکل کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے آسانی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. اور اسی کی ایک مثال ہم نے یہ دیکھی کہ ایک صحابی جو اپنے قربانی کا جانور لے کر آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ اور کیوں اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالتے ہو پیدل چل کر. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بدنا ہے, یہ قربانی کا جانور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو یہ تاکید کی کہ تم اس کے اوپر سوار ہو کے جاؤ جب تک تمہیں کوئی دوسری سواری میسر نہیں آ جاتی ہے. تو اسی جو سہولت ہے اس کے پیش نظر یہاں حجاج ایک بڑی تعداد میں 9 ذی الحج کے استقبال, یوم عرفہ کے استقبال کے لیے اور یوم عرفہ کے وقوف کے لیے یہاں رات سے ہی آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے اندر بہت ساری خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, پوری فیملیز ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں پر تشریف لے کر آ رہے ہیں. اور ایک ایسا سماں ہے کہ جس کو شاید الفاظ کے اندر بیان کرنا مشکل ہے, مگر یہ تو ابھی بالکل آغاز ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پورا میدان عرفات یہاں تل دھرنے کی جگہ موجود نہیں ہوگی اور کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے سفر کے اندر آسانی پیدا فرمائے. اور یہ بہت ساری چیریٹیبل آرگنائزیشنز اس طریقے کی ہوتی ہیں کہ جو یہ خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں. رحمہ انٹرنیشنل ان میں سے ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ کام کر رہی ہے. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ حاجیوں کا خدمت کے لیے دے رہے, حاجی پریشان رہتے ہیں, اس وجہ سے حاجی کو خدمت کے لیے دے رہا ہوں. اور حاجیوں کو پریشان نہ ہو, آتے جاتے پریشان نہ ہو, ہر کوئی ادھر خدمت کرتے ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو خدمت کروائے. اور ہم بھی اس معاملے میں مصروف ہے اور بھائی جان لوگ ادھر آئے ہوئے, تو ہم خدمت کر رہے ہیں, حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بات کے اوپر غور کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور انسانی حقوق کا جو چارٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے دیا, کہ جس کے اندر آپ نے تمام دینی جو تعلیمات ہیں ان کا نچوڑ پیش کر دیا. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عرفات کے مقام سے ادا کیا, اور تمام صحابہ اس کے اندر موجود تھے. صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد, 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب جو تھے وہ موجود تھے, اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آج کے بعد تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس پورے پیغام کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور اس خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے انسانی حقوق کے وہ کمزور گوشے جو اس زمانے میں بالخصوص غلاموں اور عورتوں کے متعلق, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور غلاموں کو اپنے جیسا برتاؤ کرنا, ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا, اس کی بھی آپ نے ہدایت فرمائی, جو اس بات کی علامت ہے, جو اس بات کی ضمانت ہے کہ انسانی حقوق اور انسانی جان اور انسان کے ساتھ جو اچھا رویہ ہے اس کی اسلام کے اندر کتنی زیادہ اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمارے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کی جا سکتی ہے. اور اس عظیم اجتماع کو دیکھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو حج کے مقاصد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ لیشہدوا منافع لہم, کہ تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا منافع ہیں حج کے اندر. اس میں جو سب سے اہم چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ امت کے اتحاد اور اتفاق اور امت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کی یہ ایک موقع ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے سے آئے ہوئے مسلمان اور اہل ایمان یہاں پر موجود ہیں, اور جن کی زبانیں سب کی مختلف ہیں, جو مختلف رنگ کے حامل ہیں, اور جو مختلف جغرافیے سے تعلق رکھتے ہیں, مگر سب اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہاں دیکھیں موجود ہیں, ہمیں کسی اسٹیٹس کا اندازہ نہیں, کسی کی مال و دولت کا اندازہ نہیں ہو رہا, کیونکہ ہر فرد یہاں پر صرف 2 چادروں کے اندر ملبوس ہے, اور یہ احرام کی حالت میں احرام کے لباس کو پہن کر اس نے اپنی جتنی بینک بیلنس ہے, اپنا جتنا جاہ و جلال ہے, اس کی اپنی جو رتبہ ہے معاشرے کے اندر, اس سب کو وہ پیچھے چھوڑ کر یہاں اللہ رب العزت کے دربار کے اندر حاضر ہو گیا ہے. اور یہ مناظر یہاں پورے عرفات میں اور منی میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں, بالخصوص یوم عرفہ کے دن یہ مناظر کے جو مختلف پانی اور مختلف قسم کی خوراک جو ہے وہ یہاں پر تقسیم کرتے ہوئے بہت سارے ہمیں رضاکار نظر آئیں گے, اور پورے بڑے بڑے کنٹینرز اور ٹرک جو ہیں وہ ان خدمات کو انجام دینے کے لیے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے
اس بات کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ جو حجاج ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں, ان کو ضیوف الرحمن قرار دیا گیا ہے, اور ان کی خدمت کرنے والے ان کے لیے بڑا اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد کے جو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہوتے تھے, جو ان کے لیے خدمت کر رہے ہوتے تھے, ان کے لیے لازمی نہیں قرار دیا کہ مزدلفہ کا قیام جو ہے مکمل کریں. وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں ان کو مزدلفہ کے قیام کی, اور مینا کے قیام کا جو اجر ہے وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت دیں گے. ایک بہت دلچسپ منظر اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب 3 جنریشنز 3 نسلیں اکٹھی موجود ہیں یہاں میدان عرفات میں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے جوہر احمد. اور یہ آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ میرا امی ہے اور میرا لڑکا ہے, میرا بیٹا ہے, یہاں پہ آیا ہے, میرا بیوی آیا ہے, میرا اور ایک بچہ بھی ہے. الحمدللہ فل فیملی آیا وہ. آپ کی کیا عمر ہے؟ آپ کی والدہ کی عمر کیا ہے اور آپ کی بیٹے کی کیا عمر ہے؟ میرا عمر ہوگا 36, میرا امی کا تقریباً 85 اور میرا یہ لڑکا کا ہے 5 سال. ماشاء اللہ 3 جنریشنز یہاں پر موجود ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو حج کا جو معاملہ ہے اور یہ دین اسلام جو ہے یہ جنریشن ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے. میدان عرفات میں موجود بہت سارے حجاج جو یہاں پر موجود ہیں ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلیل حسن رفاعی پاکستان. آج کا یہ یوم عرفہ کا دن, اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, کہا کہ جو اس میدان میں آ جائے گا وہ بخشا جائے گا. تو ہم دعا کر رہے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے, سعودی عرب کی حکومت کے لیے, پاکستان کی حکومت کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. بہت سارے رضاکار یہاں مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں تو ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yes brother, what are you doing here? Here we are doing like spreading water in people who are walking now long distance. So we're just giving like cold water in case to reduce their temperature. Also at the same time to avoid like some medical cases, critical cases such as heat exhaustion, heat stroke, heat injury. So like we try to reduce the temperature for the people who are coming now heading Masjid Namira. تو ان کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہے کہ اللہ رب العزت کو خوش کیا جائے, کیونکہ یہ حجاج اللہ کے مہمان ہیں اور یہ اللہ کے گھر کے لیے اور اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ایک ایسے موقع پر کہ جہاں لاکھوں حجاج کرام یہاں موجود ہیں میدان عرفات کے اندر, اس میں بہت سارے جو بالخصوص ضعیف جو افراد ہوتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے مختلف جو ہے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. تو وزارت صحت اپنی میگزیمم کیپیسٹی میں ان حجاج کی خدمت کے لیے اور ان کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز اور کلینکس یہ پورے عرفات میں موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ عرفات میں اور مینا میں بے تحاشا یہ فوارے موجود ہیں پانی کے, جو تازہ پانی اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت کے اندر کچھ کمی کی جا سکے اور سہولیات جو ہے وہ حجاج کو فراہم کی جا سکیں. اور آج حج کے اس رکن اعظم کے دن, عرفات کے دن, یہاں عرفات میں بسنے والی اس بستی کہ جو سال میں صرف ایک دن بسائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ پھر دوبارہ اجڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اگلے سال کا انتظار ہوتا ہے. تو اس بستی میں اس ایک دن گزارنے کے بعد اب یہاں ہمارا وقت ہوا ہے کہ ہم مزدلفہ کی طرف کوچ کریں گے. یہ بسز ہماری کھڑی ہوئی ہیں جس کے اندر ہمیں بیٹھنا ہے, اور یہاں عرفات میں نماز ظہر اور عصر ادا کی گئی, قصر کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کرتے ہوئے, اور دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے مسجد نمیرہ کا جو خطبہ ہے, جو امام صاحب نے حج کا خطبہ بیان کیا, وہ سنا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہی بات بیان کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع کے اندر بیان کی تھی, اور اس میں بہت زیادہ دعائیں کی گئیں امت مسلمہ کے لیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر عرفات کے وقوف کے بعد یہ حکم دیتے ہیں کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر حرام کی طرف چلے جاؤ, جس کا اشارہ مزدلفہ کی طرف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے قیام کیا, رات کا قیام کیا. تو اب یہاں ہم مزدلفہ کے اندر پہنچ چکے ہیں, اور الحمدللہ یہ دیکھیں ایک حجاج لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں کہ جو مزدلفہ کے وقوف کے لیے آ رہے ہیں. اور مزدلفہ کا وقوف اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ حکمت رکھی کہ ایک پورے دن محنت و مشقت کرنے کے بعد تھوڑا سا رات میں آرام کیا جائے، مغرب اور عشاء کی نماز دونوں یہاں پر ادا کی جائیں۔ اور دیکھیں مغرب کی نماز ہم نے وہاں پر عرفات کے اندر نہیں پڑھی تھی، تو یہاں تمام حجاج اور ہم یہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام کیا جائے گا۔ اس کے بعد کنکریاں جمع کریں گے جو جمرات کے لیے استعمال ہوں گی، اور اس کے بعد پھر آگے کا سفر ہوگا۔ میدان عرفات میں گویا ایسا منظر تھا کہ پروانے شمع کے گرد کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور ایک ایسا منظر کہ جیسے انسان اپنی قبروں سے نکل کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ مزدلفہ کا یہ منظر، یہ کتنا ایک عجیب اور کتنا انوکھا منظر ہے کہ جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ مٹی کے اوپر یہ حجاج یہاں پر موجود ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ انہیں اسی مٹی سے یہ پیدا ہوئے تھے، اور اسی مٹی سے ہم سب کو اسی کے اندر واپس جانا ہے، اسی زمین کے اندر۔ تو یہ پوری رات یہاں اللہ کے حضور مزدلفہ کے اس میدان کے اندر گزارنی ہے، اور کھلے آسمان تلے، اور اس حالت میں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس چٹائیاں ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس کچھ چادریں ہیں، اور وہ بچھا کر اپنی یہ رات یہاں پر بسر کریں گے انشاءاللہ۔ کے سفر ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر 1 2 3 4 7 تو یہ 7 کنکریاں اب ہم نے چن لی ہیں۔ تو ایسی 49 کنکریاں ٹوٹل چاہیے کہ جو 7 پہلے دن کے لیے، 21 دوسرے دن کے لیے، اور تیسرے دن کے لیے 21 کنکریاں رمی کے لیے استعمال ہوں گی۔ اور ایک کنکر کا سائز کوئی اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جو جمرات کرتے ہوئے جمرے کے اوپر پہنچ سکے۔ اور اب اس وقت یہ ایک اچھا مشغلہ ہے۔ اس سے پہلے ابھی آرام کچھ کر لیا ہے، نماز ادا کی تھی مغرب اور عشاء کی اکٹھی ہو کر، اور اس کے بعد پھر یہ وقوف مزدلفہ جو ہے اس کے اندر اس ذکر و اذکار اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنے کا معاملہ ہے، پھر یہاں سے روانگی ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب انشاءاللہ ہم پہلے دن کی رمی وہ انجام دیں گے عرفات اور مزدلفہ کے قیام کے بعد انشاءاللہ یہ رمی کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلے سٹیپس کرنے کے بعد احرام جو ہے وہ ریموو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام مراحل میں آسانی پیدا فرمائے۔ یہ احمد مقصود بھی ساتھ ہیں جو اسلام چینل اردو کے کیمرہ مین ہیں، اور بہت محنت سے ماشاءاللہ نہ صرف یہ حج کر رہے ہیں بلکہ ساری جو پروگرامنگ ہے اس کے اندر بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور۔ مزدلفہ سے روانہ ہونے کے بعد ہم نے سفر کیا مینا کی طرف، اور جمرات پر جو جمرہ عقبہ ہے اس کو کنکریاں مارنے کے بعد الحمدللہ پھر سفر ہوا مکہ معظمہ کا، اور حرم کعبہ کا طواف کیا بیت اللہ کا، اور طواف کرنے کے بعد سعی ادا کی۔ تو اس طرح یہ جو ارکان تھے حج کے وہ ادا ہوئے، اور اس کے بعد پھر حلق کیا، اور اس کے بعد احرام سے فارغ ہونے کے بعد اب ان کپڑوں کے اندر الحمدللہ ہم ملبوس ہیں، اور جو حج کے جو فرائض تھے، جو ارکان تھے، وہ اب مکمل ہو گئے اس طریقے سے۔ اور یہاں اب آج
عید کے دوسرے دن یہاں میں موجود ہوں. اب رمی کرنی ہے اور رمی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک دن کی رمی پھر باقی رہ جائے گی اور اس کے بعد پھر آخری جو مرحلہ ہوگا وہ طواف وداع کا ہوگا. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. جمرات میں اور منی میں بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر پانی کی یہ فیسلٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ٹوائلٹس وغیرہ کی فیسلٹیز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کے ذریعے سے حجاج کو آسانی فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج, آپ کے صحابہ کا حج, اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو پورا سفر ہے اس میں ساری سہولتیں موجود نہیں تھیں. اور اس سے ہمیں اس بات کا کہ وقت کا بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی قربانیاں دے کر ہم تک اس ہدایت کو منتقل کیا ہے. اور اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ہدایت کو ہم اپنے اہل خانہ تک اور بالخصوص اس سفر حج کے بعد اپنے اہل محلہ اور بالخصوص برطانیہ کے وہ لوگ کہ جو جن کے غیر مسلم فرینڈز ہیں اور غیر مسلم علاقوں کے اندر رہتے ہیں, تو ان تک اس ہدایت کو, اس دعوت کو پہنچانے کی پوری طور پر کوشش کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سج. اور جمرات کی اس رمی کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر کنکر پھینکتے ہوئے جو میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے کہ اللہ رب العزت میرے اندر سے حسد کو, طمع کو, لالچ کو اور خوف کو اور اس طریقے کے جتنے شیطانی وسوسے اور خیالات آتے ہیں ان کو دور فرمائے اور ان کو مجھے اپنے اوپر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب اس جمرات کی اس رمی کے بعد آخری جو کام رہتا ہے وہ ہے طواف الوداع. اور طواف الوداع ایک ایسا امر ہے, ایک ایسا کام ہے, ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا ہی ایک بہت مشکل امر ہے. یہ سوچنا کہ یہ آپ کا الوداعی طواف ہے, یہ سوچنا کہ اب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں, یہ سوچنا کہ اب آپ بیت اللہ سے رخصت ہونے والے ہیں, یہ سوچنا کہ کیا پتہ دنیا میں اب یہ موقع ملے یا نہ ملے کہ اللہ کے گھر کی حاضری دوبارہ ہوگی. یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے وہ اس کو فیل کر پاتا ہے. بہرحال اللہ کے حکم کے مطابق طواف الوداع ادا کرنا ہے تاکہ یہ حج کا جو سفر ہے یہ مکمل ہو سکے. اور اس طواف الوداع کے بعد انشاءاللہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنا ہے. اور جو باقی کا جو سفر ہوگا اس میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ مجھے ایک نئی زندگی عطا فرما, ایک ایسی زندگی کہ جو گناہوں سے دور ہو, ایک ایسی زندگی کہ جو آپ کی ابدیت کے اندر گزرے, ایک ایسی زندگی جو ایک نیا جنم, ایک ایسا جنم کہ جو تمام معصیتوں سے پاک ہو اور اللہ کی بندگی کے اوپر مشتمل ہو. اللہ رب العزت میرے اس سفر کو, میرے اس نئے سفر کو کامیاب بنائے اور میرے عزائم کو پورا فرمائے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے. بارگاہ الہی یہ جو دستاویزی سیریز یہ ہماری ایک کوشش تھی اور اس کی یہ آخری قسط اب آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کے آخری لمحات ہیں. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ اس کو آپ نے کیسا پایا, کیسا محسوس کیا. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے, بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے